الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اہم ترین سوال ہے اپنی نوعیت کا کہ سوال کرتے ہیں سائل، قبروں کے ان پجاریوں کو ہم کیا جواب دیں جو مسجد نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن ہونے کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر مسجدوں میں میت کو دفن نہیں کرنا چاہیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما تو مسجد نبوی میں دفن ہے نا۔ تو یہ شیخ سے سوال کیا گیا۔ شیخ کہتے ہیں اس کے بے شمار جواب ہیں۔ پہلا، مسجد نبوی قبر پر نہیں بنائی گئی تھی، بلکہ یہ مسجد تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں تعمیر کی گئی۔ سن لو کہ مسجد قبر پر نہیں بنائی گئی، مسجد تو پہلے تعمیر کی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد رحلت فرمائی۔ دوسرا، نبی کو مسجد میں دفن نہیں کیا گیا بلکہ آپ کو آپ کے گھر میں دفن کیا گیا تھا، لہذا اسے نیک لوگوں کی مسجد میں دفن کیا جانے کے لیے دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو، جن میں حضرت عائشہ کا حجرہ بھی تھا، مسجد میں داخل کرنا تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اتفاق سے نہیں تھا، بلکہ یہ تو اکثر صحابہ اکرام کے رخصت ہو جانے کے بعد تقریباً 94 میں ہوا تھا، لہذا اس کی صحابہ نے اجازت نہیں دی تھی، بلکہ بعض نے مخالفت بھی کی تھی۔ مخالفت کرنے والوں میں جلیل القدر تابعی حضرت سعید بن مسیب بھی تھے۔ ایک طرح سے اور جواب دیا جا سکتا ہے، قبر مسجد میں نہیں ہے، حتیٰ کہ حجرے کو مسجد میں داخل کرنے کے بعد بھی نہیں ہے، کیونکہ قبر شریف تو مسجد سے الگ ایک مستقل حجرے میں ہے اور مسجد قبر پر نہیں بنائی گئی تھی، اسی وجہ سے اس جگہ کو 3 دیواروں کے ساتھ محفوظ کر دیا گیا تھا جو اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور دیوار کو ایسا زاویہ دے دیا گیا جس سے اسے قبلہ سے الگ کر دیا گیا، اور اس کا ایک کنارہ شمالی زاویے میں ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے انسان کا منہ اس کی طرف نہیں ہوتا، کیونکہ یہ قبلہ رخ سے ہٹا ہوا ہے، لہذا اہل قبور کا اس شبے سے استدلال باطل ہے۔ اس کے بعد شیخ کہتے ہیں قبروں پر عمارت بنانا حرام ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور منع اس لیے فرمایا ہے کہ اس میں اہل قبور کی تعظیم ہے، قبروں والوں کی تعظیم ہے، اور یہ قبروں کی پوجا کا وسیلہ اور ذریعہ بنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہیں بھی جو معبود تسلیم کیا جانے لگتا ہے، جیسا کہ ان بہت سے مزاروں پر ہو رہا ہے جنہیں قبروں پر تعمیر کیا گیا۔ لوگ اصحاب قبور کو اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھتے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہیں بھی پکارنے لگتے ہیں، جبکہ اصحاب قبور کو پکارنا اور تکلیفوں اور مصیبتوں کے دور کرنے کے لیے ان سے مدد مانگنا شرک نہیں، فقط شرک کے اکبر کا ارتکاب کرنا ہے۔
گویا کہ شرک اکبر کا ارتکاب کرنا ہے کہ قبروں والوں کو پکارنا اور تکلیف اور مصیبتوں کے دور کرنے کے لیے ان سے مدد مانگنا شرک اکبر اور اسلام سے مرتد ہونا ہے۔ آگے ذرا سنو، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں دفن ہونے اور قبروں پر مسجدیں بنانے سے سختی سے منع فرمائے۔ آپ نے جب اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہے تھے تو آپ نے ایسا کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے، جو لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا لا تتخذوا قبری وثنا یعبد۔ یہ وہ نصیحت ہے، وہ فرمان اور وعظ ہے جو آپ نے اپنے آخری دنوں میں نصیحتیں کی اپنی امت کو۔ کہتے ہیں لعنت فرمائی قبریں بنانا، ان کو سجدہ گاہ بنانا، اپنی امت کو اس سے ڈرایا دھمکایا تاکہ اس شرک اکبر کا ارتکاب کرنے سے بچ جائیں، اور فرمایا کہ یہ فعل یہود و نصارہ کا تھا، مجرموں کا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا وسیلہ ہے۔ قبروں پر مسجدوں کا بنانا اور ان میں مردوں کو دفن کرنا، قبروں پر مسجدوں کا بنانا اور ان میں مردوں کا دفن کرنا اللہ کے ساتھ شرک اور اس کا وسیلہ بنتا ہے کہ لوگ یہ عقیدہ اختیار کر لیتے ہیں کہ مسجدوں میں مدفون یہ لوگ نفع نقصان کا اختیار رکھتے ہیں، یا انہیں یہ خاصیت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی اطاعت کر کے ان کا تقرب حاصل کیا جائے۔ لہذا مسلمانوں پر یہ واجب ہے کہ وہ اس خطرناک کام سے اجتناب کریں، مسجدیں قبروں سے پاک ہوں اور انہیں توحید اور صحیح عقیدے پر بنایا جائے، کیونکہ اللہ رب العزت اپنی مقدس کتاب میں فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں خاص اللہ کی ہیں، پس اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ لہذا جب اور یہ واجب ہے کہ مسجدیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں، شرک کے تمام مظاہر سے پاک ہوں، اور ان میں صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے۔ مسلمانوں پر یہی واجب ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے گھروں یعنی مساجد کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔